سیلاب سے بے پناہ تباہی کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے بھی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے راتوں رات نہیں نمٹ سکتے۔ سیلاب سے پنجاب، آزاد کشمیر، KPK اور گلگت بلتستان میں نقصان کے تخمینہ لگانے کی ہدایت کی ہے۔ سیلاب سے فصلوں کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ دعا ہے سندھ میں سیلاب سے کم نقصانات ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہیں اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات میں بہتری لانی ہے۔ فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ناقابل برداشت، سراغ لگا کر سر کچلنا ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کر دیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ فتنہ پھیلانے والوں کی نشاندہی کرنا ہوگی۔ پاکستان کو خوارج سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائیں گے۔ جس طرح سے افواج پاکستان کی قربانیوں کی سوشل میڈیا پر تصدیق کی جا رہی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے ناکافی ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت کے بعد نیا فلڈ الرٹ جاری، ملتان کی صورتحال تشویشناک، جلال پور پیروالا میں ریسکیو کا مرکزی کیمپ بھی سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ پنجاب میں اب تک 42 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ DGPDMA پنجاب عرفان علی کاٹھیا کے مطابق جلال پور پیروالا کو 3 دریاؤں راوی، چناب اور ستلج کا پانی متاثر کر رہا ہے۔ اگلے 3 دن کا بڑا چیلنج جنوبی پنجاب ہے۔ ملتان کی صورتحال تشویشناک ہے۔ مظفر گڑھ، لیاقت پور اور رحیم یار خان کی صورتحال بھی تشویشناک ہوگی۔ لاہور، نارووال، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور ننکانہ میں پانی کا بہاؤ کم ہوا ہے۔ پنجاب حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے ایئر لفٹ ڈرون حاصل کر لیا۔ جدید ڈرون 200 کلو گرام تک وزنی شخص کو اٹھا کر محفوظ مقام تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ سیلاب متاثرین کی داد رسی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ایک بار پھر ملتان پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ نے مکمل تباہ ہونے والے گھروں کے لیے 10 لاکھ اور جزوی طور پر تباہ ہونے والے گھروں کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان کر دیا۔ مویشیوں کا ازالہ کرنے اور 12 کلومیٹر جلال پور پیروالا بند مستقل بنیادوں پر تعمیر کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ مریم نواز نے ملتان اور جلال پور پیروالا کا فضائی جائزہ اور سیلاب متاثرہ علاقوں کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 3 ستمبر کو بھی ملتان کا دورہ کیا تھا۔ کراچی میں بارش سے 4 اموات ہوئیں، صورتحال قابو میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہر کا دورہ، ندی نالوں میں طغیانی، ڈیم اوور فلو ہونے سے کئی علاقے زیر آب، اسکولوں میں تعطیل، فوج طلب کر لی گئی۔ سیلابی صورتحال کے باعث پانی آبادیوں میں داخل، زمینی رابطے منقطع، سوسائٹیوں میں مساجد سے اعلانات کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ لیاری ندی میں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں عدالت کا وزیر اعلیٰ KPK کے خلاف بڑا حکم پیش نہ ہونے پر ایک بار پھر گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے 17 ستمبر کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ کیس شروع ہونے پر علی امین گنڈاپور کی جانب سے عدالت میں کوئی بھی پیش نہ ہوا۔ وفاقی حکومت کی آمادگی پر خیبر پختونخوا کا افغانستان کے ساتھ رابطے کا فیصلہ، افغانستان بغیر پاسپورٹ کے بھی چلا جاؤں گا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں وفاق کی طرف سے ہمیں پیغام ملا ہے کہ افغانستان سے رابطہ کریں۔ وفاق کے ساتھ افغانستان کے ساتھ رابطہ کرنے سے متعلق بات ہو چکی ہے۔ صوبے کے پاس دیگر ممالک سے رابطے کا اختیار نہیں، وفاق کے پاس ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اس ملک کا یہ حال ہے کہ وزیر اعلیٰ ہوں، پاسپورٹ بنانے کی کوشش کی مگر پاسپورٹ بنا کر نہیں دے رہے۔ 9 مئی سے میرا پاسپورٹ بلاک ہے مگر میں افغانستان بغیر پاسپورٹ کے بھی چلا جاؤں گا۔ ملک میں قومی بیانیہ بنانے کے لیے نئی کمیٹی بن گئی۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے قومی پیغام امن کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق قومی پیغام امن کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت اور نفرت انگیز تقاریر کے خاتمے کے لیے قومی سطح پر متفقہ بیانیہ تیار کرے۔ کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کریں گے۔ اراکین میں سینیٹر حافظ عبدالکریم، مفتی عبدالرحیم، علامہ عارف حسین واحدی، پیر نقیب الرحمان، علامہ محمد حسین اکبر اور ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی شامل ہیں۔ مولانا طاہر محمود اشرفی کمیٹی کے کوارڈینیٹر مقرر، اقلیتوں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی نے فوجی تحویل، فوجی عدالت کی کارروائی اور کورٹ مارشل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ حسان نیازی نے اپنے وکیل فیصل صدیقی کے ذریعے درخواست میں موقف اپنایا کہ 9 مئی کیس میں گرفتاری کے بعد سویلین عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، کسی عدالتی حکم کے باوجود غیر قانونی طور پر ملٹری کے حوالے کیا گیا۔ عدالت ملٹری کورٹ کی تمام کارروائیوں کو کالعدم قرار دے کر جیل سے رہا کرنے یا ATC کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے۔
26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के मजीद 3 कारकुनों को 4-4 माह कैद की सजा सुना दी गई। मुकदमात की समाअत ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। दौरान समाअत PTI के कारकुनों ने जुर्म कबूल करते हुए अदालत से रियायत की इस्तदा की और कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज में PTI क़यादत की एमा पर शरीक हुए। PTI के 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में 120 मुल्ज़िमान को अब तक सजा हो चुकी है। तशद्दुद के वाक़े पर बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों से माज़रत कर ली। मुतासरा सहाफ़ी का मौक़िफ़ भी आ गया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो हुआ गलत हुआ, उस पर अफसोस है। हम इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि एक दूसरे से इख्तलाफ पर बात तशद्दुद तक नहीं पहुँचनी चाहिए। PTI किसी किस्म के तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद कहा कि इमरान खान की फैमिली और बुशरा बीबी की फैमिली के कोई सियासी मकासद नहीं हैं। अलीमा खान पर अंडा फेंकने और सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़यात की पार्टी सतह पर इंक्वायरी करेंगे। जबकि इस मौके पर मुतासरा सहाफ़ी तैयब बलोच ने कहा कि अलीमा खान से सिर्फ एक सवाल किया था, लेकिन जवाब में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अलीमा खान सिर्फ इस वाक़े की मज़म्मत कर दें तो बात आगे बढ़ सकती है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चेयरमैन नैब को 15 सितंबर को ज़ाती हैसियत में लाहौर हाई कोर्ट तलब कर लिया गया। अदालत ने चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार एहसन आबिद एडवोकेट चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा बख्त ने नाजायज़ असासे बनाए। नैब को इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी। अदालती हुक्म के बावजूद खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा बख्त के खिलाफ दरख्वास्त नहीं निपटाई गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ तजारती रुकावटों को हल करने का इंतज़ाम, मगर यूरोपीय यूनियन से भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ने अपने लहजे में नुमायां तब्दीली लाते हुए कहा कि वो आने वाले हफ्तों में नरेंद्र मोदी से बात करने के मुंतज़िर हैं और पुरुमीद हैं कि वो एक तजारती मुआहदे को हतमी शक्ल दे सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन हुकाम के साथ मुलाकात में कहा कि अमरीका रूसी तेल के बड़े खरीदार ममालिक चीन और भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाने के लिए तैयार है, लेकिन ये इक़दाम यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर ही उठाया जा सकता है। 3 मुल्क की सीरीज़ में कारकर्दगी पर पाकिस्तानी बॉलर्स की रैंकिंग में बेहतरी आ गई। ICC की T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी। T20 बॉलर्स में न्यूजीलैंड के जैकब डफी सर फहरिस्त, जबकि इंग्लैंड के आदिल रशीद दूसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के सुफियान मुकीम का 7 दर्जे तरक्की के बाद 15वां नंबर। शाहीन आफरीदी की 22वीं पोजीशन है। बैटर्स में बाबर आजम की 3 और मोहम्मद रिजवान की 6 दर्जा तनज़ली हो गई। कप्तान सलमान आगा 57वें नंबर पर मौजूद हैं। फ़खर जमान 9 दर्जे बेहतरी के बाद 68वें नंबर पर आ गए।